بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب لوگ خوش تھے کہ اب کوئی فاقوں سے نہیں مرے گا۔ خدا خدا کر کے قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ بھر حضرت یعقوب یہ یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے جاتے تھے کہ ان کا 17 سالہ بیٹا یوسف اسی راستے سے زنجیروں میں جکڑا ایک غلام کی حیثیت سے ٹھوکریں کھاتا گرتا پڑتا گزرا ہوگا۔ پھر انہوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ اس تمام عرصے میں انہوں نے یوسف کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کے لیے یوں راستہ ہموار کیا۔ یہودا حضرت یوسف کو یہ اطلاع دینے کے لیے پہنچا کہ وہ جشن کے مقام پر آ کر اپنے گھرانے سے ملیں۔ حضرت یعقوب کو یہ سفر نہایت سست رفتار معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں قافلے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ وہ اپنے لخت جگر سے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ ان کی نگاہیں راستے پر جمی تھیں اور دل مسرت بھرے نغمے گا رہا تھا۔ یوسف، میرے بیٹے، میں آ رہا ہوں۔ آخر کار قافلہ جشن پہنچ گیا۔ اب سب کی آس بندھی تھی کہ کسی بھی لمحے یوسف آئے گا۔ حضرت یعقوب کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ سب نے دیکھا کہ دوری مصری افسران بالا اپنے رتھوں میں ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ گھڑ سوار محافظ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب گاڑی میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی متلاشی نگاہیں اپنے بیٹے یوسف کی شاہانہ شخصیت کو پہچان لیا۔ وہ یوسف ہی تھا، ان کا اپنا یوسف، جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ بابا یوسف! اور اگلے ہی لمحے دنیا سے بے خبر وہ ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹ گئے۔ بچھڑے ہوئے مدتوں بعد آج ملے تھے۔ فضا میں سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ عجب جذبات انگیز مناظر تھے۔ 25 برس کا کرب، قلبی اذیت اور تڑپ، سب کچھ اسی میں سمو گیا۔ بھیگی آنکھوں سے باقی لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے اس منظر کو دیکھا، مسرت آفرین آہ و بکا کے منظر کو۔ آخر کار حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو سامنے کھڑا کر کے اعلان کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب میں سکھ سے مر سکوں گا۔ جب حضرت یوسف سب سے مل چکے تو کہنے لگے، اب میں چل کر بادشاہ کو بتاتا ہوں کہ تم سب آ گئے ہو۔ پھر بھائیوں سے مخاطب ہو کر بولے، بھائیوں سنو، اگر فرعون تم سے تمہارے پیشے کے متعلق پوچھے تو اسے بتا دینا کہ تم چرواہے ہو۔ جب اسے تمہارے پیشے کا علم ہو جائے گا تو وہ تمہیں جشن میں رہنے کی اجازت دے دے گا۔ اس طرح خود علیحدہ رہنے میں ان کی بھلائی تھی، یوں وہ بت پرستوں میں شادیاں رچانے سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ جشن میں ٹھکانہ کرنے سے پہلے حضرت یوسف بڑے فخر سے اپنے باپ یعقوب کو فرعون سے ملوانے کے لیے لے گئے۔ مصر کے معززین میں ممتاز شخصیت ہونے کے باوجود حضرت یوسف اپنے چرواہے باپ کو فرعون سے برتر سمجھتے تھے۔ جب حضرت یعقوب نے فرعون کو زندہ خدا کے نام میں برکت دی تو دربار میں موجود ہر شخص نے محسوس کیا کہ یہ خدا کا خاص پرستار ہے۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ چرواہوں کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ حضرت یوسف اکثر اپنی بیوی بچوں سمیت انہیں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ منسی اور افرایم کے لیے تو کھلے میدانوں میں اپنے رشتہ دار بچوں کے ساتھ کھیلنا ایک بہت بڑی تفریح تھی۔ ایک دوپہر کو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب دل کھول کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ آسنات عورتوں میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان کے بیٹوں کی پرمسرت آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ حضرت یوسف نے انار کے رس کی ایک چسکی لی اور اپنے باپ پر نظر ڈالی جو چارپائی پر بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے نے اپنے 130 سالہ بوڑھے باپ کے جھریوں بھرے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بابا، مجھے جس شخص کے بھائی بچھڑ چکے ہوں صرف وہی جانتا ہے کہ انہیں پا کر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ شخص جسے اس کے باپ سے چھین لیا گیا ہو اور وہ دوبارہ مل گئے ہوں، اس کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے، وہی حالات اس وقت میرے ہیں۔ حضرت یوسف
جب مایوسی کے ان ایام کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے گزارے تھے اور بھائیوں کی وجہ سے جو نفرت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی یاد کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں اداسی کے گہرے سائے چھائے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے مرکوز سے جھٹکا دیا، خدا نے سب کچھ مٹا ڈالا، اس نے مجھے اس نفرت سے نجات دلائی اور اس طرح میں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کی خدمت کرنے کے قابل ہوا۔ اور پھر جیسے الفاظ حضرت یوسف کے منہ سے پھوٹ پڑے، بابا میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے صرف اپنے گھرانے ہی کا خیال نہیں رکھنا بلکہ پورے مصر کی خوراک کی ضرورت ہے، تاہم مصریوں کی روح کی پیاس بجھانے کے لیے لازم ہے کہ وہ زندہ خدا کو جانیں۔ میرا نام اور میرا کام خدا کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ دور فاصلے پر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے، خدا کے لیے تمہاری رہنمائی کرنا آسان تھا، تم میں فرمانبرداری کی روح تھی، لیکن میں ایسا نہیں تھا، میں تو بڑا خود سر جوان تھا، میں جو کچھ چاہتا تھا جائز ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ باپ نے بڑے دکھ سے سر ہلایا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔